میں ہر جگہ گئی، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر بزنس مین کے پاس، اور تب جا کے وہ مسجد تیار. اسی طرح ہماری لندن کی لیسٹر مسجد ہے اور مینچسٹر میں مسجدیں ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے اپنے حصے کا دعوت کا تبلیغ کا کام بھی پورا کیا، اور ایک مکمل با ہمت اور بڑی اسٹرگل والی زندگی انہوں نے گزاری. پاکستان میں بھی انہوں نے ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا. ضیاء اللہ کے خلاف واحد تھے ضیاء اللہ کے خلاف جو کھڑے ہو گئے تھے. جو ہوا وہ ایک تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، جماعت کو ہماری توڑ کے، ہمارے سب کچھ ساری جماعت ہماری توڑ دی، اور شورا کے اندر ضیاء الحق صاحب لے گئے. مگر مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ ٹھنڈی دوزخ ہے، اس سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. یہ نیازی صاحب کہتے تھے یہ اسلام کا لبادہ پہن کے آیا ہے، مگر ہے یہ ٹھنڈی دوزخ، اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. پھر میرے والد صاحب سے جب مذاکرات کے لیے ضیاء الحق صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائیں پیر صاحب پگارا کے ساتھ مل کر، اور پنجاب میں آپ کو ایک 20% کا شیئر دیں گے گورنمنٹ میں، اور وفاق کے اندر آپ اور ہم مل کے حکومت بنائیں گے. تو میرے والد صاحب نے ان کو پھر جواب دیا تھا. پروفیسر شاہ فرید الحق رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور میرے والد صاحب تھے. انہوں نے کہا میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے نہیں آیا ہوں یہاں سے. یہ ساری گفتگو جی آن ریکارڈ ہے. اس کے عینی شاہد گواہ پیر اجاز ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، لاہور میں ہی ہیں. یہ سارے تاریخی واقعات ہیں، اور آج شاید یہ نصاب تعلیم کے اندر سے چیزوں کو ہٹا دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے. ورنہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بڑے بڑے اس میں لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت کی. ہم بحیثیت قوم میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے چینل آپ کے اس توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تشتری میں رکھ کے پاکستان ملا ہے. باخدا ہماری کوئی اسٹرگل نہیں ہے. ہم اپنے بزرگ اسلاف کی شاید کمائی کھا رہے ہیں، یا ان کی جو نیکیاں اس کے بدل میں ہم تھوڑا بہت جو بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں. مگر حقیقت یہ کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا ہے. لہٰذا میں بحیثیت ایک پاکستانی ایک شہری میں لوگوں کو کہوں گا کہ اس ملک کی قدر کریں، اور اپنے حقوق کی جنگ نظریے کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہو کے لڑیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ایک پروسیس ہے، ضرور اس میں وقت لگے گا. میں نہیں کہتا کہ یہ پی ڈی ایم کوئی چھڑی ہے راتوں رات جادو کر کے اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ایک سٹرگل ہے، مگر یہ لاوا جو پک رہا ہے یہ آج نہیں مگر 2-3 سال کے اندر یہ اپنی پائے تکمیل تک اپنی جگہ یہ ضرور بنا لے گا. کیونکہ ایک سوشل میڈیا، ایک انٹرنیشنل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. بالکل کنٹرول نہیں ہے، بے شک. بالکل. اب اس کو کس طرح ہم نے اخلاقی طور پہ اور اپنے نظریے کے اوپر تہذیب کے دائرے میں رہ کے استعمال کر کے اپنے لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک نظام ایسا لا کے رکھنا ہے کہ جو فلاحی ریاست کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اس کو کس طرح ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. بے شک بے شک. سر ایک چیز چھوٹی سی، پروگرام ٹائم بہت لے لیا آپ کا، لیکن آپ سے جو اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے تھے یہ جو بتائی نہیں جاتی، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آنے والے وقت میں یہ یوٹیوب پر پڑی رہیں گی، ہم اس کے اوپر لکھیں گے اسپیشل کہ یہ مولانا صاحب، تو لوگ کب بھی جب بھی